بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ دولت مند رہنے کا بہت ہی نایاب وظیفہ ہے۔ اگر آپ ہمیشہ دولت مند رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت اتنی آئے کہ ساری زندگی ختم نہ ہو، تو اس وظیفہ کو ایک بار کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے کبھی دولت ختم نہ ہوگی۔ چاہے آپ ساری زندگی دولت بانٹتے رہیں گے، دولت ختم نہ ہوگی۔ یا وہابو کا وظیفہ ہے دوستو، اس کو کس طرح سے کرنا ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ بہت ہی کارآمد وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کو کس طرح سے کرنا ہے، مختلف استعمال کرنے کے طریقے ہیں جو آپ کو الگ الگ بتائے جائیں گے۔ اس عمل کو ایک دفعہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی جو بھی مقصد ہوگا لازمی پورا ہوگا۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے شان وہاب ہے، یا وہابو اللہ پاک کا اسم صفاتی ہے۔ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ ساری زندگی کوئی حاجت نہ رہے گی۔ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے لازمی پورا ہوگا۔ خاص طور پہ دولت کا تحفہ ہے۔ یہ وظیفے کو کر لینے سے اللہ پاک کے خزانے، اس قدر غیب کے خزانے کھل جائیں گے کہ اگر آپ ساری زندگی بھی پیسہ بانٹیں گے تو ختم نہ ہوگا۔ عمل کرنا کس طرح سے ہے، عمل کا طریقہ اچھے سے سمجھ لینا ہے، وہ آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے کس طرح سے کرنا ہے۔ عمل کو اچھے سے سمجھ لینا ہے، عمل کرنا کس طرح سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے بہت فائدے میں آئے گا۔ یہ عمل آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ ایک دفعہ اس عمل کو لازمی کر لیں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ کسی بھی مقصد کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی کام میں آئے گا۔ غربت اور تنگی رزق کا حل اس وظیفے میں ہے۔ اضافہ مال و دولت کا یہ وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ شادی کے لیے اصول مال، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ کشادگی رزق برائے ادائیگی قرض کی ادائیگی کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا لازمی جتنا بھی قرض ہوگا اتر جائے گا۔ ہمیشہ دولت مند رہنے کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ ملازمت یا کوئی اچھا روزگار ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو نہیں مل رہا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے اس وظیفہ سے آپ کو اچھا کاروبار، اچھا دولت مل جائے گی، اچھا ملازمت مل جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ جس طرح سے آپ کو بتایا جائے گا اس طرح عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے جس بھی مقصد کے لیے کریں گے لازمی کام میں آئے گا۔ یا وہابو کا وظیفہ ہے اور قل هو اللہ احد کا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کرنا کس طرح سے ہے یہ ذرا آپ نے غور سے سمجھ لینا، ٹھیک ہے۔ یا وہابو، سب سے پہلے یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو اللہ پاک کا اسم صفاتی ہے، جس کا مطلب ہے بہت بڑا دینے والا، ٹھیک ہے۔ یا وہابو اے بہت دینے والے، ٹھیک ہے۔ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا تفسیر بتا دیتا ہوں۔ یہ لفظ ہبہ سے بنا ہے، جس کا مطلب بغیر معاوضہ کے عطا کرنا ہے، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے جو چاہا عطا فرما دیا، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت نچھاور کر دیا۔ اس طرح بے سوال عطا فرمائے والے کو وہاب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ دینے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں جو بغیر مانگے اور بغیر کسی غرض کے عطا کرتی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے۔ جو چیز وہ مانگے مل جاتی ہے۔ اس اسم کا تعلق رزق کی فراغی کے ساتھ بہت ہے۔ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 41 ہیں، ٹھیک ہے۔ غربت، تنگی، رزق کا حل اگر آپ چاہتے ہیں، غربت اور تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، تو وہ عمل کس طرح سے کرنا ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے آپ نے۔ غور سے سمجھ لیجئے گا۔ جو شخص غربت اور تنگی رزق سے دوچار ہو، یعنی خرچ زیادہ ہو اور آمدن بہت کم ہو، اسے چاہیے کہ اس اسم کو روزانہ 1100 مرتبہ، اول آخر 100 مرتبہ، 100 مرتبہ شام کو 11 دن تک پڑھے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس عمل کو، ٹھیک ہے۔ 1100 مرتبہ ٹوٹل پڑھنا ہے، 100 مرتبہ روز شام کو یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ 7 دن کم از کم یہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اول آخر
3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ 100 مرتبہ یا وہابو کا یہ ورد آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر والے بھی یہی اس میں اسی طرح پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت جلد ان کی حالت بدل جائے گی، ذرائع آمدن میں یکدم اضافے کے آثار پیدا ہو جائیں گے، اور تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا۔ جب مقصد حاصل ہو جائے تو اس اسم کو ہمیشہ کے لیے بعد نماز فجر 1000 مرتبہ پڑھتا رہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا جو بھی مقصد ہے اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ ہی عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، جتنا آپ زیادہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے اتنا ہی زیادہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مال و دولت میں اضافے کے لیے ایک اور وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ بھی کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ساری زندگی آپ اگر خرچ کریں گے تو دولت ختم نہ ہوگی۔ وہ کیا وظیفہ ہے ذرا غور سے سمجھ لیں، یا وہابو کا وظیفہ ہے، کرنا کس طرح سے ہے اس کو بھی ذرا غور سے سمجھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے جتنا مرضی مال خرچ کر لیں ختم نہ ہوگا۔ مال و دولت میں اضافے کے لیے یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ ہے، بہت ہی مؤثر وظیفہ ہے، بہت کارآمد وظیفہ ہے، بہت کام میں آنے والا وظیفہ ہے دوستو۔ یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ ہے، کرنا کس طرح سے ہے اب یہ ذرا غور سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اضافہ رزق کی خواہش مند شخص کو چاہیے کہ شام کی نماز کے بعد جو رزق کا خواہش مند ہے، رزق کی خواہش مند ہے کہ دولت رزق اس کا بڑھ جائے، تو اس کو چاہیے کہ شام کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد نوافل ادا کرے، ٹھیک ہے۔ نوافل کی نماز ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اس نوافل پڑھنے کے بعد 2 رکعت نوافل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے 2 رکعت نوافل پڑھے۔ اس نوافل کی ہر رکعت میں الحمد شریف اور سورہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ وظیفہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ 100 مرتبہ اپنے وظیفہ پڑھنا ہے یا وہابو یا رزاقو کا، الحمد شریف کے بعد جو بھی آپ سورہ پڑھیں گے نوافل میں، سورہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نوافل کے بعد سر سجدے میں رکھ کر 111 مرتبہ پھر یہی وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے، دھیان سے سمجھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد، سورہ پڑھنے کے بعد 100 دفعہ وظیفہ کرنا ہے یہی یا وہابو یا رزاقو، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب سلام پھیر لیں گے اس کے بعد پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کے 111 مرتبہ یہی وظیفہ پڑھنا ہے یا وہابو یا رزاقو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سجدے میں ہی اضافہ رزق کی دعا کرنی ہے، سجدے میں ہی رہ کے اضافہ رزق کی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بے پناہ مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ جب تک چاہیں آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں، جب تک چاہیں آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ کا دل کرے یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مال و دولت میں رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ ساری زندگی اگر خرچ کریں گے تو مال و دولت کبھی ختم نہ ہوگا۔ شادی کے لیے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی صرف مال نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہو تو لڑکی یا لڑکے کی والدہ یا باپ 40 دن تک یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ کریں، ٹھیک ہے۔ وظیفہ کرنا کس طرح سے ہے یہ اب آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ کرنا ہے کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی کے لیے، اگر مال و دولت نہیں ہے، آپ چاہ رہے ہیں مال و دولت کی وجہ سے شادی رکی ہوئی ہے، شادی نہیں کر پا رہے، تو ان کے والدین یہ عمل کر سکتے ہیں، والدہ بھی کر سکتی ہیں، والد بھی کر سکتے ہیں۔ 40 دن کا یہ عمل ہے، کرنا کس طرح سے ہے یہ اب آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے۔ 40 دن یا وہابو یا رزاقو 3125 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر روز وظیفہ کرنا ہے، وظیفے کے بعد 33 مرتبہ استغفار لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کرنا کس طرح سے ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد چاہے تو مسجد میں بیٹھ کے کر لیں، چاہے گھر میں بیٹھ کے کر لیں، ٹھیک ہے۔ پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، پاک صاف جگہ ہو، باوضو بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، باوضو پاک صاف ہو کے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
یا وہاں اول آخر تین تین مرتبہ آپ نے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا وہابو یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو 3125 مرتبہ آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وظیفہ 3125 مرتبہ کرنا ہے، چاہے تو تسبیح پہ کر لیں یا جس طرح آپ کو آسان لگے اس طرح یہ وظیفہ کر لیں۔ 3125 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ کرنے کے بعد 33 مرتبہ استغفار پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے مالی مشکل کو حل کرنے کی دعا کریں، کم از کم 3 چلے اس طرح کریں، ٹھیک ہے؟ 40 دن کم از کم اس عمل کو لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ حصول مال کا فوری طور پر کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا، فوری طور پر اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے فوری اثر کرے گا۔ کم از کم 40 دن اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ رزق کے اس قدر اسباب بن جائیں گے، مال و دولت کے اس قدر اسباب ہو جائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو دوستو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمل کی اجازت کا ہونا لازمی ہے، اگر سمجھ نہ آئے تو بار بار ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کے آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بہت فائدہ ہوگا، جس بھی مقصد کے لیے کریں گے لازمی کام میں آئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔